अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं, इज्तिमा है दिल्ली में एक बहुत बड़ी, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी घर से निकल चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग मतलब बैटरी रिक्शा से आए थे लेकिन गलत जगह उतार दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो हम लोग थोड़ा पैदल जा रहे हैं। अभी आगे ही है। तो भाई देखो, दुनिया में घूमो, सब कुछ करो, ठीक है, हर चीज़ करो, लेकिन दीन के काम में सबसे आगे रहो। तो इज्तिमा है, जलसा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स आने वाले हैं। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और जाके वहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत कुछ होने वाला है। तो चलिए। तो यार अभी पैदल बहुत देर हम लोग चले, यहाँ से जाने वाले हैं। और पीछे देख रहे हो आप लोग क्या खड़ी है भाई, इस गाड़ी को मैं कहीं भी जाता हूँ ना दिख ही जाती है मेरे को यार। फाइनली आ चुके हम लोग यहाँ पे ईदगाह के अंदर। ठीक है, तो अभी इज्तिमा स्टार्ट नहीं हुआ है, सब लोग आ रहे हैं और हम लोग अभी मतलब यहाँ पे अभी पहुँचे हैं और अभी शुरू होने वाला है। ठीक है, मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग असर पढ़ के घर से निकले थे और मगरिब के बाद यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे स्टार्ट होगा आप लोगों को सब दिखाएंगे वीडियो वगैरह। और वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से। तो यार अभी हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं और अभी कुछ शुरू नहीं हुआ लेकिन होने वाले, धीरे धीरे पब्लिक आ रही है। पीछे पूरा अभी खाली है, लोग यहाँ पे बैठे हैं इस सीट पे। हमारे साथ हमारे भाईजान हैं, शर्मा रहे हैं भाईजान। और ये जो है एक टकला है और ये हमारे भाईजान पीछे वाले। चलो तो अभी शुरू होने वाला है। ठीक है, काफ़ी देर से हम लोग बैठे हैं, जब ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से। और इसके बाद ख़ास तौर से जो हज़रत मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब हैं, इन्होंने एक फ़िक्र लेकर के उठे हैं, खड़े हुए हैं कि मेरी कौम के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ना चाहिए था, जिन्हें मदरसों में पढ़ना चाहिए था, जिन्हें इनकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए थी, जो कौम के लीडर बनना चाहिए था, जिन्हें कौम का रहनुमा बनना चाहिए था, ये जो बच्चे हैं क्या बनेंगे आगे के चल करके, इनको फिक्र कैसे हो। इसी फिक्र को लेकर जाफराबाद वेलकम की इस ईदगाह में इस प्रोग्राम को रखा गया, ताकि आने वाले लोगों के कानों तक, उनके जहनों तक, उनके दिमागों तक, उनके दिलों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि फिक्र अगर हम कर रहे हैं तो तुमको भी करनी होगी, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। खाली अकेले तन्हा से कुछ नहीं होता। और उलमा ने हमेशा हर दौर में, अब अपने दौर में जब भी जरूरत पड़ी है, जैसी जरूरत पड़ी है, इन टूटे फूटे बोझों पर बैठने वाले उलमा ने आपकी फिक्र की है। आप अपनी दुकान पर बैठते हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, आपके कारखाने हैं उसमें मशगूल हैं, आप तिजारत की मंडियों में मशगूल हैं, आप बड़े बड़े ताजिर बन करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उलमा को आपके बच्चों की फिक्र है, आपकी फिक्र है कि आप अल्लाह के करीब कैसे जाएं, आपकी इस्लाह कैसे हो, आपकी तरबियत कैसे हो, आप बुराइयों से दूर कैसे हो, आपके अंदर अच्छाई कैसे पैदा हो। ये तमाम की तमाम चीजें फिक्र लेकर के आज इजलास का इनेकाद हो रहा है। और मैं समझता हूं आज पहली बार मौलाना जावेद साहब का पूरा घराना ईदगाह में मौजूद था। इससे पहले कभी ना उनकी बीवी, ना उनकी बच्ची, ना उनके घर के लोग घर से नहीं निकलते थे, पर्दे में रहते थे, लेकिन इनकी फिक्र ने आज उन घराने की बच्चियों को, बीवी को आपकी ईदगाह में अभी 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक खवातीन का बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ। और माशाअल्लाह उम्मीद हुई कि अब ये प्रोग्राम अगर पूरी दिल्ली में कराए जाएं तो इंशाअल्लाह ताला औरतों में तब्दीली आएगी, माओं में तब्दीली आएगी, बच्चियों में तब्दीली आएगी, बहनों में तब्दीली आएगी। और जिस कौम की माएँ तब्दील हो जाएं, जिस कौम की बच्चियों के अंदर तब्दीली पैदा हो जाए, जिस कौम की बहनों के अंदर तब्दीली, और तब्दीली भी कौन सी, उनके अंदर दीन आना शुरू हो जाए, वो बुराई को बुराई समझने लगे, बुराई को बुराई कहने लगे, तो इंशाअल्लाह फिर इनकलाब बर्पा होगा
اور سماج میں، ملت میں پھر تبدیلی آئیں گی، اچھائیوں کا دور شروع ہوگا. اسی لیے انعقاد ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی ایک موضوع پر محنت کر لی گئی تو انشاءاللہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا بچوں میں مصطفیٰ آباد میں دیکھا کہ بڑی تعداد میں نشے کے بچے عادی 17 سال 18 سال 20 سال کے شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے، یہ علماء کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کون سی امت آئے گی، کون سی ملت آئے گی کھڑے ہو کر جو ہمارے بچوں کی تربیت کرے گی، ہمارے بچوں کی اصلاح کی فکر کرے گی؟ کون کرے گا پھر؟ یاد رکھیے دنیا میں سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ اس کے سامنے اس کی نسل برباد ہو جائے، اس کے سامنے اس کا بچہ نشے کا عادی ہو جائے، شراب کا عادی ہو جائے، برائیوں کا عادی ہو جائے، اور وہ روڈ پر نشہ کر کے گرے، پھر باپ کو پتہ لگے، ماں آئے اور اپنے بچے کو دیکھ کر کے آنسو بہائے. لیکن جب وقت تھا تربیت کا، جب نہیں اٹھے، جب وقت تھا نہیں کھڑے ہوئے. علماء چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آؤ ہمارے مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کراؤ تاکہ ہم انہیں قرآن پڑھا سکے، تاکہ ہمیں انہیں بتا سکے نشہ کتنی بری لت ہے، کتنی بری چیز ہے نشہ. لیکن ہماری قوم سوئی ہوئی ہے. ملت اسلامیہ کے ہونہار فرزندوں، اگر ہم نہیں جاگے، ہم بیدار نہیں ہوئے تو یاد رکھیے ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے اور دوسری قوموں کے بچے آگے بڑھ کر کے حکومت میں حصے دار بن جائیں گے. آئیے ہم طے کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جہاں علماء بیدار ہیں، جہاں وہ جاگے ہوئے ہیں، جہاں وہ سوچ رہے ہیں، آپ کے بچوں کی فکر کر رہے ہیں کہ میری قوم کے بچے اس ملک میں سیاسی حصے دار بنے، افسر بنے، رہنما بنے، لیڈر بنے اور بڑے لوگ بن کر قوم و ملت کی خدمت کرے. اور لیکن ہم تجارت میں لگیے خوب لگیے، کون منع کرتا ہے، لیکن بچوں کی طرف دیں. میں گوکل پوری تھانہ ہے، مولانا داؤد صاحب مجھے فون کیا ایس ایچ او صاحب نے آج سے تقریباً 2 سال یا 3 سال پہلے کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے. مولانا آصف صاحب عاقل کے بھی فون آیا، انہوں نے مجھے بلا، کہا کہ آپ جائیے، کچھ بات الگ ہے ہٹ کر کے. جب میں وہاں پہنچا تو 13 بچے مسلمانوں کے پکڑ رکھے تھے. ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ قاری صاحب ہم ان کو جیل تو نہیں بھیجنا چاہتے، تھوڑی عمر ہے، بھیج دیں گے تو ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، آپ ان کو ایک کمرے میں اندر لے جائیے اور سمجھائیے انہیں کہ نشہ کتنی بری چیز ہے، شراب کتنی بری چیز ہے. میں نے پوچھا آپ ان کو کیوں پکڑ کر کے لائے؟ کہا کہ سیوی ہار پر چوک پر شراب کا ٹھیکہ ہے. کہ میں نے ویسے ہی پکڑ لیا، لائن میں لگے ہوئے تھے اور 2 کو میں نے اس لیے پکڑا کہ وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے تھے. میں نے کہا ایس ایچ او صاحب آپ کے یہاں تو یہ جائز ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا؟ کہنے کہ ہوگا لیکن مجھے شرم آتی ہے. جب بہت بچے جوان کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں تو ہماری عورتوں کی بے عزتی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے. کام تو ہمارا تھا، کھڑے ہو کر کے ہماری بچے پیشاب کرتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے کریں گے ضرور، پاجامہ پہنیں گے تو بیٹھ کر کے کر لیں گے. خیر 13 14 سال کے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں. میں انہیں الگ کمرے میں لے گیا، ان بچوں کو سمجھایا دین کے اعتبار سے. اور مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کے خلاف ابھیان چلایا مکہ المکرمہ میں، اور آج تک وہی سبق، وہی ابھیان علماء اپنے مدرسوں سے چلا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے ہمارے علماء اگر کسی برائی میں تھوڑی بہت ملوث ہے بھی، لیکن نشے کا کوئی نہیں ملے گا، شراب پیتا ہوا نہیں ملے گا. تو یہ مدرسوں کا رزلٹ ہے، مدرسوں میں اچھائی سکھائی جاتی ہے، برائی کے خلاف ان بچوں کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے کہ برائی آخر برائی ہے. اگر تمہارے اندر بھی برائی پیدا ہو گئی تو وہ کون سی لوگی ہوگی، وہ کون سے بچے ہوں گے، وہ کون سا سماج ہوگا جہاں پھر برائی نہیں ہوگی. آج اسی فکر کو لے کر کے یہ پروگرام صبح
بچوں کا آپ کہیں گے بچوں کو پھر کیوں کرایا؟ یہ تو بچوں کا مسئلہ ہے. آپ جان رہے ہوں گے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آپ. ہماری وہ بچہ جنہیں ہم افسر بنانا چاہتے تھے، جنہیں ہم MBBS ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، جنہیں ہم BOMS بنانا چاہتے تھے، جنہیں ہم بہت بڑا کچھ بنانا چاہتے تھے، ٹیچر بنانا چاہتے تھے، وہی بچہ دین سے دور ہو کر اصل میں دینی دنیاوی تعلیم کو حاصل کی ہے. تو آج ہماری وہی بچیاں اپنے سماج، اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسروں بچوں کے ساتھ بیاہ کر کر کے ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. یہ ایک فکر تھی جس کی وجہ سے صبح خواتین کا بہت بڑا مجمع، بہت بڑا اجتماع منعقد ہوا. الحمدللہ اس میں جو بچیاں بول رہی تھی وہ بڑے قابل تھی، عالمائیں تھے، بہت اچھا بول رہی تھی، سمجھایا انہوں نے اپنی بچیوں کو. تو دوسرے سماج میں جا رہی ہیں. ہم نے کیا اپنی بچیوں کو اس لیے پڑھایا تھا کہ تم اسلام کو چھوڑ کر، مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ شادیاں کرو. اور یہ تبھی چھوٹے گا تب ہم اور عام مل کر کے اس تحریک کو چلائیں گے. اگر ہم نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا تو یاد رکھیے، جو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کورٹ میں دیکھیں کتنے فارم بھرے ہوئے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیروں لڑکوں کے ساتھ بیاہ کرنے کے لیے کورٹ سے اجازت مانگ رہی ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اس کا الٹا ہوا کرتا تھا کبھی. لہذا ہمیں بہت کچھ کرنا ہے ابھی میدان میں، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ اور ہم جو ہیں مل کر کے کریں گے تو کامیاب ہوں گے. تنہا یہ علمائی بیچارے کہاں تک کریں گے؟ آپ ان کو سپورٹ کریں گے یا آپ کے بچوں کے لیے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں میں تبدیلی آئیں گی. نشہ بھی چھوٹے گا، برائیاں بھی چھوٹیں گے، اور جو ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں پھر اللہ کے قریب بھی آئیں گے. انشاءاللہ جب ہم اللہ کے قریب آ جائیں گے تو برائیاں آہستہ آہستہ پھر خود بخود ختم ہو جائیں گی. اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب کسی اجلاس کا دینی، وہ بھی خاص طور سے دینی اجلاس ہو، تو کلام الہی کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے، اسی سے اس کا آغاز کرتے ہیں. دنیا کی تمام کتابوں سے افضل کتاب قرآن مقدس ہے نا، تو ہمارے اجلاس کا انعقاد، اس کا آغاز، اس کا شروعات بھی کلام الہی سے ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں حضرت مولانا داؤد امینی تو دیکھو یار بھائی لوگ، ابھی اجتماع میں سے ہم لوگ آئے، ٹھیک ہے، اور جلسہ بھی چل ہی رہا ہے، لیکن ٹائم کافی ہو گیا، ہم لوگ کو وہاں سے سفر کر کے آنا بھی تھا، تو اس لیے ہم لوگ جلدی آ گئے. اور ابھی ہم لوگ جا رہے گھر پہ، اور جا کے ابھی کھانا وانا کھا کے بس سوئیں گے. عشاء کی نماز ہم نے وہیں پڑھ لی تھی، اور اب بس بہت ٹائم ہو گیا، نہیں تو رک جاتے ابھی. لیکن آنا بھی تھا ہمیں گھر پہ، اور رات کو آتے تو دلی کا شہر ہے بھائی، سمجھ سکتے ہو آپ لوگ ماحول کیسا ہے. یہ جیب کترے وغیرہ گھومتے رہتے رات کو، شرابی سب، ان کا ڈر رہتا ہے، اس لیے جلدی آ گئے ہم لوگ. ابھی اراؤنڈ 10 بجے رہے ہوں گے شاید. تو چلو یار، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. دیکھنے کا بہت بہت دھنیہ واد، اور میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم، بائے بائے.